مشہور و معروف عالم دین، حالات کی تلخی سے آنکھیں ملانے کا شعور رکھنے والی شخصیت اور اسلامی تہذیبوں کی سربلندی کی حفاظت کرنے والی عظیم ہستی حضرت مولانا فضل سبحان صاحب حفظہ اللہ، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یدعو الی دار السلام، وقال فی مقام آخر ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الہاشمی المدنی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آواز آ رہی ہے سب؟ وہ مائک صحیح نہیں تھا؟ قرآن کریم میں اللہ نے جنت کو سلامتی والا گھر کہا ہے، اور اللہ بھی سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر رسول بتلا کر یہ بتایا گیا کہ رسول بھی تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کا ایک نام بھی السلام ہے، اور مومنوں کا جنت میں تکیہ کلام بھی سلام ہے، تحیتہم فیہا سلام۔ اور مومن جب جنت میں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا تو وہ بھی سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے، ادخلوہا بسلام۔ بھائی حافظ ہوں یا نہیں؟ لگ تو نہیں رہا کہ یہ حافظ ہے؟ مجھے ایسا کوئی شوق تو نہیں ہے کہ میں آپ سے اپنی بات کہلواؤں، لیکن مجمع میں آپ کی حاضری اور بیداری کا ثبوت ہونا چاہیے، اور قرآن کی آیات پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب میں آپ سے کوئی آیت پڑھنے کا تقاضا کروں تو جواب دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈسپلن آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن یہ بھی آداب میں سے ہے، اور اگر حافظ نہیں ہو یا قرآن کچا ہے تو پھر آپ کا عذر ہے۔ تو میں نے کہا کہ مومنوں سے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام، اور فرشتے بھی جب آپ کو ویلکم کریں گے وفود کی صورت میں، ڈیلیگیشن کی صورت میں، آپ کے اعزاز اور اکرام میں
آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے جب آئیں گے تو وہ بھی سلام کہیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، مسلمان، اسلام، سلام، دارالسلام مطلب کیا ہے کہ اسلام ہی سلامتی کا اور امن کا مذہب ہے، اور سلامتی اور اسلام پر چلنے والوں کو جنت نصیب ہوگی۔ قرآن کی جو دوسری آیت میں نے پڑھی، آج میں اسی کے گرد جو ہے وہ اپنی بات رکھوں گا۔ یہ بہت اہم ترین آیت ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ، آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ کیا ہے کہ ہم معلومات لینے کے چکر میں غلط معلومات لے لیتے ہیں۔ ایک ہے معلومات لینا، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے غلط معلومات سے بچنا۔ قرآن نے اس آیت میں تنبیہ کی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ کیوں؟ کہ کان، آنکھ اور دل، اب جسم میں تو ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، پیٹ بھی ہے، پیٹھ بھی ہے، لیکن اس آیت میں ان اعضاء کا ذکر نہیں، صرف 3 اعضاء کا ذکر ہے، آنکھ، کان اور دل، اس لیے کہ یہ علم کے ریسورسز ہیں۔ ان تینوں اعضاء سے علم حاصل کیا جاتا ہے، سن کر علم حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے مضبوط سورس ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں خیر دیکھتا تو ان کو ضرور سنواتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ہم میں بنیادی فرق اگر کوئی پوچھے تو وہ یہ ہے کہ صحابہ سنتے تھے اور سن کر کہتے تھے سمعنا وَأَطَعْنَا، اور منافق سن کر کہتے تھے سمعنا وَعَصَيْنَا۔ تو بھائی سب سے مضبوط سورس کانوں کا ہے، اسی لیے کان 2 ہیں اور زبان 1 ہے۔ بولا کم کرو، سنا زیادہ کرو، اس سے علم آئے گا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ شیئن یہ تنوین برائے تقلیل ہے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم عدیم العلم تھے، نسیم منسیہ تھے، لم یکن شیئم مذکورہ تھے، احاطہ عدم میں تھے۔ اللہ نے کان، آنکھ اور دل بنائے، تم نے علم حاصل کیا، جتنا بھی زیادہ علم حاصل کر لو، تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، حافظ بن جاؤ، عالم بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، لیکن تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، پہلے عدیم العلم تھے، پھر قلیل العلم بن گئے، اور ایک اسٹیج اور دور وہ آئے گا تمہارے پاس تھوڑا علم بھی نہیں رہے گا، تم علیل العلم بن جاؤ گے۔ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، پہلے 1000 حدیثیں یاد تھی، اب 100 بھی یاد نہیں رہی۔ پہلے پورے قرآن میں کوئی غلطی نہیں آتی تھی، اب ایک رکوع بھی بغیر غلطی اور اٹکن کے نہیں سنا سکتا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ تم عدیم العلم تھے، علم دینے والے بھی اللہ ہے، اور اس علم پر گھمنڈ نہیں کرو، یہ علم تم سے چلا بھی جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، لوگ ادھر ادھر سے غلط معلومات لے رہے ہیں۔ بھائی حدیث پاک میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. آپ کہیں گے علم تو پہلے سے زیادہ ہو گیا. پہلے 1000 کتابوں کے لیے جو جگہ ہوتی تھی اب ایک USB میں وہ 1000 کتابیں آ گئی. آئی یا نہیں؟ اور چیٹ GPT جنریٹو پری ٹرین ٹرانسفارمیشن، اب آپ اس پہ لکھیں کہ مجھے اس مسئلے کا جواب دو، وہ آپ کو قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، ائمہ کے اقوال سے مزین پورا جواب دے گا. اور آپ کو پتہ ہے ابھی مفتی GPT بھی آ گیا ہے. ہاں آپ گوگل پر لکھیں مفتی GPT، آپ کو ایک مفتی جوابات دیتا ہے. 10 باتیں صحیح کرے گا، 2 باتیں غلط کرے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کے ذریعے سے مطالعاتی انتشار اور اسٹڈی ڈسٹرکشنز کے ذریعے سے غلط معلومات دے کر آپ کو پرووک کیا جاتا ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے، آپ کا برین واش کیا جاتا ہے. آپ کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس منبر و محراب کے ان علماء سے اب ہمیں رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہمیں نیٹ پر سب مل جاتا ہے، گوگل پر سب مل جاتا ہے. کچھ پل بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ہر چیز گوگل پر نہیں ملا کرتی. تو اس دور میں آپ کو تعلیم کے ذریعے سے، آپ کو نصاب کے ذریعے سے، آپ کو نظام کے ذریعے سے، آپ کو کنٹینٹ کے ذریعے سے، آپ کو مواد کے ذریعے سے، آپ کو لٹریچر کے ذریعے سے، آپ کو کتابوں کی صورت میں، آپ کو ای لرننگ پلیٹ فارمز آ گئے ہیں کہ کسی طرح ان کے ذہن میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کرو. اور اہل علم بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، میری بات کو دوسرا رخ نہیں دینا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن کچھ پیرامیٹرز کے ساتھ. مجھے خود پتا ہو کہ اگر یہ مجھے غلط جواب دے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے خود قرآن پڑھا ہو، اس کی تفسیر پڑھی ہو، احادیث کا پتہ ہو، اسماء الرجال کا پتہ ہو، نحو اور صرف کا پتہ ہو، علم معانی اور بیان کا پتہ ہو. جب تک آپ کے پاس تحقیقی اور مضبوط اور مستند علم نہ ہو تو آپ ان سے استفادہ ڈائریکٹ. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ بولو، تورات. آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے. کسی صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اشارہ دیا کہ بھائی آقا کو اچھا نہیں لگ رہا. انہوں نے تورات بند کر دی. آپ نے فرمایا اے عمر، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، جلالی پیغمبر تھے، کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا انہیں شرف حاصل تھا، تورات ان پر نازل ہوئی تھی، اگر آج وہ بھی آ جاتے تو میری اتباع کے سوا کوئی راستہ. حالانکہ یہ خطرہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذہن بدل جائے گا. عمر تو وہ ہیں جس کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا. عمر تو وہ ہیں جس کی زبان سے بات نکلی رب نے قرآن بنا دیا. عمر تو وہ ہیں لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس کے اسلام لانے پر آسمان والے خوش ہو گئے. جس عمر کے دنیا سے چلے جانے پر آسمان بھی رویا، اسلام بھی رویا. جس کا جنازہ اٹھنے پر یتیم بچے گھروں سے نکل آئے. ہمارا کفیل اور ہمارا والد دنیا سے چلا گیا. 22 لاکھ مربع میل پر جس نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا،
جس کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ براندام ہوا کرتا تھا، وہ عمر میرے بعد نبی ہوتا، عمر ہوتا۔ اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ذریعے سے، جس عمر سے اسلام کو عمر ملی ہے اس عمر کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تورات بھی شاید اوریجنل شکل میں تھی، اس میں تحریف اور امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی، پھر بھی آقا نے خیر القرون کے زمانے میں جنتی، کنفرم جنتی کے بارے میں کہا، عمر اس کو پڑھنا مجھے پسند۔ اور آج ہر آدمی اٹھ کر کہتا ہے میں تو اس کو بھی سنتا ہوں قادیانی کو کہ بولتا کیا ہے، میں تو ملحد کو بھی سنتا ہوں، میں تو ایتھیسٹ کو بھی سنتا ہوں، میں تو لبرل کو بھی سنتا ہوں، میں تو انارکزم پر یقین رکھنے والوں کو بھی سنتا ہوں کہ یہ بولتے کیا ہے۔ اپنی معلومات ہوتی نہیں ہے، عقیدہ پختہ ہوتا نہیں ہے، علم مضبوط ہوتا نہیں ہے، سننے کے چکر میں سن ہو جاتے ہیں اور ان کے ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے، آرام سے بولو، ہمیں اس سے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں فقہا کا جو اختلاف ہے، تو ہم چونکہ حنفی ہے، ہمارے ہاں نماز میں آمین زور سے نہیں پڑھتے، ہمارے لوگ باہر بھی زور سے نہیں پڑھتے۔ تو جواب دیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو، اور تاکہ پتہ چلے کہ مرد سن رہے ہیں، عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں۔ فقہا کا اختلاف ہے، جمہور کا قول یہ ہے عورت کی آواز پردہ، لیکن مرد کی آواز پردہ ہے، یہ کسی کا قول بھی نہیں ہے۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ شاہ جی سے کسی نے پوچھا مردے سنتے؟ فرمایا ہم زندوں کو سنا سنا کے تھک گئے، تمہیں مردوں کی پڑی ہوئی ہے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہاں داغا شان، پتہ تو لگے، ورنہ جلالی صاحب جلال میں آ جائیں گے۔ ہاں ان کی باری میں سب کو پتہ ہے، نہیں بولیں گے تو یہ چھوڑیں گے نہیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اصل مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کریں، اور مضبوط علم۔ اور بدقسمتی کیا ہے کہ لوگ دینی علم حاصل کرتے ہیں لیکن ویسٹرن ریسورسز سے، مغربی ذرائع سے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو تھوڑا سا آؤٹ ہو جاتے ہیں، سب نہیں کچھ لوگ، پھر وہ بیکی باتیں کرتے، پھر وہ قرآن پر آبجیکشن اور اعتراض کرتے، پھر وہ حدیث پر سوالات اٹھاتے، پھر وہ قبر آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دینی معلومات لیتے ہیں لیکن مغربی ذرائع سے لیتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے؟ بھائی قرآن اور حدیث کا علم قرآن اور حدیث سے لو۔ آپ کو کوئٹہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدنا ہے تو آپ مولانا کلیم اللہ صاحب سے بات کریں گے، یہ یہاں پر امام ہیں، عالم بیگ صاحب سے رابطہ کریں گے، یہ سابق ایڈمنسٹریٹر رہے، یا اس سے معلومات لیں گے جو پلاٹ کا آنر اور مالک ہے۔ آپ کوئٹہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے الاصف کی کسی ریڑھی والے سے معلومات لیں گے؟ جو ایسا کرے گا وہ کیا ہوگا؟ بولو، بے وقوف۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، آپ بھی کسی کو نہیں کہہ رہا، ہم مثال دے رہے ہیں۔ تو بھائی دین جو نبیوں کے اوپر آیا اور نبی لے کر آئے، وہ نبیوں سے لو۔ اب نبی اس وقت دنیا میں نہیں ہے، تو نبیوں نے اپنا وارث کس کو قرار دیا؟ العلماء۔ اس راستے پر چلو گے انشاءاللہ تمہیں جنت ملے گی۔ جو عالم عمل میں کمزور ہو، کوتاہ ہو، خود اگر متقی نہ بھی ہو، خود خدا نخواستہ اگر جہنم کے راستے پر بھی چل پڑا، تمہیں جنت کا راستہ بتائیں گے۔ کوئی عالم آپ کو یہ کہتا ہے شراب پیو؟
زنا کرو، سود کا لین دین کرو، ملاوٹ کرو، آپ کو منع کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، آپ کہیں گے یہ تو علماء کے لیے بہت خطرے کی بات ہے، علماء کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، دینا ہو تو سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، احتیاط سے دینا چاہیے، حساس موضوع ہیں، بالکل میں مانتا ہوں، لیکن علماء تو ڈرتے ہیں۔ بہت سے علماء آپ کو کہتے ہیں میں مفتی نہیں ہوں، آپ مفتی کے پاس چلے جائیں، مفتی کے پاس جاؤ، طلاق اور میراث کا مسئلہ ہو، کہتے میں زبانی نہیں بتاؤں گا، لکھ کر دو، پھر گواہ کو لاؤ، پھر حلف اٹھاؤ، 3-4 دن کا، بنوری ٹاؤن والے 1 ہفتے کا آپ کو ٹائم دیتے، پیچیدہ مسئلہ ہے۔ دارالعلوم کراچی میں جو پیچیدہ مسائل شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس جاتے ہیں تو باقاعدہ وہ کہتے کہ بھائی عمیق اور دقیق مسئلہ ہے اور اس کو بہت باریک بینی سے دیکھنا اور جانچنا پڑے گا، اس میں مہینوں بھی لگ جاتے۔ علماء تو ڈرتے، عوام نہیں ڈرتی۔ نائی بھی فتویٰ دے رہا ہے، بال بھی سیٹ کر رہا ہے۔ یہ جو آج کل یہ بات چل رہی ہے نا، اس میں ایسا ہونا چاہیے، یہ مولوی صحیح ہے، وہ مولوی غلط ہے، اور باقاعدہ یہ بھی کہتے یہ علماء حق ہے اور یہ علماء سو ہے۔ یہ فیصلہ عوام کر رہی ہے۔ ایک آدمی خود ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر کی ڈی کا اس کو پتہ نہیں، میڈیکل کالج میں 1 دن بھی وہ نہیں گیا ہے، وہ اگر فیصلہ کرے یہ ڈاکٹر صاحب صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ پریسکرپشن صحیح ہے اور یہ نسخہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کو ہنسی آئے گی یا نہیں؟ انجینئرنگ کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتا، لیکن دین ایسا آسان موضوع ہے، نائی بھی ڈسکشن کر رہا ہے، موچی بھی کر رہا ہے، سبزی والا بھی کر رہا ہے، ڈرائیور بھی کر رہا ہے۔ جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اس کے پاس لائسنس بولو نہیں ہے، فٹنس نہیں ہے، اور گاڑی کے انڈیکیٹر خراب ہے، سائلنسر سے دھواں نکل رہا ہے، سیٹ بیلٹ اس نے نہیں باندھا ہوا، رونگ وے پہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کرپشن بہت ہے، بدعنوانی بہت ہے، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فتوے تو عوام دیتی ہے، عوام کو ڈرنا چاہیے۔ وہ ایک تبلیغی جماعت چلی گئی، جب وہ رائے میں آئے تو کارگزاری سنتے ہیں نا، تو اس میں بھائی پوچھا بھائی جماعت کی کارگزاری کیا ہے؟ کہا الحمدللہ ہماری جماعت میں 2 مفتی تھے۔ بولا باقی نہیں، بولا ہماری جماعت میں 2 عالم تھے، ہماری جماعت میں 2 عالم تھے۔ بولا باقی؟ بولا باقی سارے مفتی تھے۔ تو آج کے دور میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے کہ ہم غلط معلومات سے بچیں اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز سے غلط چیزیں شیئر اور شائع نہ ہو، آگے فارورڈ نہ ہو۔ ان جاءکم، سوشل میڈیا کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں، جو لیمیٹیشنز ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، جو ویریفیکیشن کا آلہ ہے، قرآن نے 1445 سال پہلے بتا دیا۔ 26واں پارہ سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تحقیق کرو۔ بین، یہ ابان یبینو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ نصف النہار میں جب ہر چیز واضح ہو جائے، خوب تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم یقین کر لو، بدگمان ہو جاؤ، اس کو آگے پھیلا دو، گھر لوگوں کے اجڑ جائیں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور کل تمہیں اپنے کیے پر ندامت اور پچھتاوا اور افسوس ہو۔ ایسا نہیں کرو۔ تو صحیح علم کے لیے کن کے پاس آنا پڑے گا؟ بولو بھائی، آہستہ بولو، کوئی سن نہ لے۔ کس کے پاس آنا پڑے گا؟ علماء کے پاس۔ اور جب ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، یہ بہت نکتے کی بات بتا رہا ہوں، اپنے بچے کو جب ہم قرآن پڑھاتے ہیں
تو قرآن کے لیے کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ بھائی عالم قاری کے پاس نا. آج تک کسی نے اپنے بچے کو قرآن کے تلفظ پڑھانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجا ہے کہ یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے, بہت اچھا سرجن ہے, لہٰذا میں اپنے بچے کو قرآن اس سے پڑھاؤں گا, ایسا کوئی کرتا ہے؟ یا میں اپنے بچے کو قاعدہ پڑھانے کے لیے اس انجینئر کے پاس بھیجوں گا, اگر انجینئر میں مراد نہ دے, اس انجینئر کے پاس بھیجوں گا, یہ بہت اچھا انجینئر ہے, کسی نے ایسا کیا ہے؟ یا میں اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے کسی چارٹر اکاؤنٹنٹ کے پاس بھیجوں گا, بھائی ایسا کوئی کرتا ہے؟ لیکن اسی قرآن کا ترجمہ کے لیے ہم ڈاکٹرز کے پاس بھی جا رہے, انجینئرز کے پاس بھی جا رہے, موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس بھی جا رہے. ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک ٹی وی پروگرام تھا, آف ایئر ہم بیٹھے ہوئے تھے, پروگرام شروع نہیں ہوا تھا, مجھے کسی نے تعارف کرایا کہ یہ صاحب قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا جھٹکا لگا مجھے, میں نے دیکھا حلیہ تو خیر ان کا داڑھی بھی نہیں تھی, پینٹ شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی, لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے علم حاصل کیا ہو. تو میں نے کہا آپ لکھ رہے؟ بولا ہاں. میں نے کہا آپ عالم ہیں؟ بولا نہیں. میں نے کہا اپنے عربی کتب نحو اور صرف پڑھی ہے؟ بولا نہیں. میں نے کہا آپ کیسے ترجمہ لکھ رہے؟ بولا 3-4 اردو ترجمے سامنے رکھتا ہوں, کچھ چیزیں اس سے لے لیتا ہوں, کچھ اس سے لے لیتا ہوں, کچھ اپنے ذہن سے ایڈ کر دیتا ہوں, اکارڈنگ ٹو مائی اسکول آف تھاٹ. میرا اوپینین یہ, میرا ذوق یہ, میرا فہم یہ, میرا ادراک یہ, میرا تجزیہ یہ, میرا تبصرہ یہ, میری نالج یہ. میں نے اس کو کہا یہ تو خطرے کی بات ہے. بولا نہیں جی, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. میں نے کہا کس لیے آسان کیا ہے؟ آگے بھی تو بتاؤ. نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے, ترجمہ اور تشریح لکھنے کے لیے آسان نہیں ہے. اور دوسری بات میں نے کہا اسی قرآن میں ہے, محکمات بھی ہیں, واضح آیات, متشابہات بھی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, وہ اسی کے پیچھے پڑتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ, فتنے کی تلاش کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا, یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے, اس کی گہرائی میں ہم جا. بھائی صحابہ کرام سب کو عربی آتی تھی یا نہیں؟ لوگ کہتے عربی سیکھ لو, قرآن کا ترجمہ کر لو. صحابہ عرب تھے یا عجم؟ سارے صحابہ کو عربی تقریباً آتی تھی. تو سارے صحابہ مفسر تھے, محدث تھے؟ نہیں. ایک کرائیٹیریا تھا, یہ مفسرین ہیں, یہ محدثین ہیں, یہ فقہا ہے, انہوں نے زانوئے تلمس طے کیا ہے, انہوں نے شاگردی کا شرف اختیار کیا ہے, آقا نے ان پر مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے, یہ سرٹیفائیڈ ہے. ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو دیکھا جاتا ہے, ہر آدمی اس کا اہل. پھر میں نے کہا, بولا جی یہ قرآن بغیر ترجمے کے پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جو رمضان میں لوگ تراویح میں قرآن سناتے ہیں اس کا کوئی فائدہ, نعوذ باللہ. میں نے کہا یہ بات تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ترجمہ آئے گا تو مزہ آئے گا, لیکن یہ کہنا کہ ترجمے کے بغیر فائدہ ہی نہیں, یہ بات غلط ہے. بولا نہیں جی. میں نے کہا قرآن یہ کون سا صیغہ ہے؟ خاموش ہو گیا. میں نے کہا یہ مصدر ہیں, مقروء کے معنی میں ہیں, وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے, جس کی بار بار قرات ہو. نام بتا رہے ہیں مجھے بار بار پڑھو, آپ کہتے پڑھنے کا فائدہ نہیں. قرآن کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِن, پڑھو جو تمہیں آسانی ہو. قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
ترتیلا ای جود القرآن تجویدا والاخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن فإنه آثم. مقدمہ جزری میں کس نے پڑھا یہ؟ ہاں، جو تجوید سے قرآن نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. حدیث میں آتا ہے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہے، اور تم کہتے ہو پڑھنے کا فائدہ نہیں. بہرحال ایک مختصر سے آپریشن کے بعد، ایک مختصر سی کلاس کے بعد، ایک مختصر سی سرجیکل اسٹرائک کے بعد وہ خاموش ہو گئے. لیکن اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، تو آپ نے بیدار رہنا ہے. طالب علموں خوب محنت کرو نحو اور صرف میں. ابھی سوشل میڈیا کا دور آپ کا نہیں ہے، ابھی جلسے جلوسوں کا دور نہیں ہے. میری یہ باتیں آپ کو یاد آئے گی. ابھی علم میں پختگی ہو، رسوخ ہو، تقویٰ ہو، اللہ والوں سے بیت ہو جائے. اپنی خلوتوں کو اور تنہائیوں کو پاکیزہ کرو. مدرسے میں رہ کر اگر تکبیر اولیٰ نہیں مل رہی، مدرسے میں رہ کر اگر پہلی صف میں نماز نصیب نہیں، مدرسے میں رہ کر اگر تہجد کی توفیق نہیں، مدرسے میں رہ کر اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، مدرسے میں رہ کر اگر تسبیح اور ذکر و اذکار اور وظائف پر عمل نہیں ہو رہا، مدرسے میں رہ کر اگر گھنٹوں کی دعائیں نہیں ملتی، مدرسے میں رہتے ہوئے آنکھوں میں حیا کا سرما نہیں، کان موسیقی کی پیپ سے بچے ہوئے نہیں، بد نظری کرتے ہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے. اسی لیے اپنی خلوت اور تنہائیوں کو پاکیزہ کرو. اللہ علم کسبی کے ساتھ علم وہابی دے گا، علم لدنی دے گا، اور انشاءاللہ پھر بعد میں اثر ہوگا. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں، اہل زبان سے آگے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور مولانا کلیم اللہ صاحب جس اخلاص و للہیت اور تندہی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، اور ایک بہار ہمیں نظر آ رہی ہے. 9 بچوں نے حفظ کیا، 5 بچے وہ ہیں جن کی کفالت کرنے والے مخیر حضرات ہیں. ان کے لیے بھی آج خوشی کا موقع ہے. آج آپ کو اتنا اجر مل رہا ہے، انکاؤنٹیبل ہیں، انلمیٹڈ ہیں. دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اسے کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. آپ خوش قسمت ہے. اپنی خوش قسمتی پر ناز ضرور کیجئے، گھمنڈ نہ کیجئے، غرور نہ کیجئے، اور اللہ کے حضور سربا سجود ہو جائے کہ اللہ نے آپ کو اس منصب کے لیے چنا ہے. آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.